ابھی میں نے تھوڑا پہلے افریقی بوڑھے بابے کا تذکرہ کیا تھا، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ جن نہیں تھا، کوئی ہیبت کا پہاڑ تھا اور پر اسرار قوتوں کا مالک تھا، اور جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ لوہے کے تھال میں پانی بھر کے اس میں پاؤں ڈبو کر عمل کیا تھا، اور چلتے ہوئے میں نے انہیں ایک تحفہ بھی دیا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ان کی طرف سے مجھے ایک جن کے ذریعے ایک تحفہ اور کچھ کھانے پینے کی مٹھائیاں، کچھ میوہ جات تھے اور کچھ کپڑے اور لباس تھے، اور ایک خوبصورت سا کنگن بھی تھا جو کہ سردار جن اپنے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں۔ خیر میں نے وہ ڈالا تو نہیں، رکھ ضرور لیا۔ اس جن کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جوان جن تھا۔ میں نے اس سے اس کی عمر پوچھی۔ وہ کہنے لگا کہ 187 سال میری عمر ہے۔ وہ گفٹ لے کر آیا۔ اس افریقی جادوگر جن کا میں نے اس کا حال حوال پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ کہنے لگا، میں کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ ہمارے جنات کے ہاں ریشمی کپڑا پہنا جاتا ہے، اور اس میں شوخ رنگ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، اور ایسا کپڑا جس کپڑے کے اوپر ہلکے پھول بنے ہوں۔ میں اس کپڑے کا کام کرتا ہوں، اور میں اس کو انسانوں میں بھی بیچتا ہوں اور جنات میں بھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ انسانوں میں کپڑا کیسے بیچتا ہے۔ کہنے لگا کہ میں انسانی شکل دھار لیتا ہوں، گاؤں اور دیہاتوں میں آواز دے کر کپڑا بیچتا ہوں۔ میں چونکہ مسلمان جن ہوں اور اس لیے جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، اور میرا کپڑا بہت بکتا ہے۔ کہنے لگا، گزشتہ 4 سال پہلے کی بات ہے، میرا کاروبار مندہ ہو گیا، حالات بہت خراب ہو گئے، رزق بہت تنگ ہو گیا۔ جن کے میں نے دینے تھے وہ تقاضا کر رہے تھے، اور جن سے میں نے لینے تھے وہ دے نہیں رہے تھے۔ چند انسانوں نے، لیکن زیادہ جنات نے میرے پیسے دینے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا۔ آخر تھک ہار کر مجھے کسی نے بتایا کہ افریقہ کے فلاں جنگل میں ایک بہت بڑا جادوگر جن رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تیرا کام کر دے گا۔ میں لوگوں سے پوچھتا پچھاتا افریقہ کے دور دراز جنگل میں گیا۔ ایک بہت بڑا ہیبت ناک جن اپنے سامنے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلا کر بیٹھا تھا۔ کچھ چھوٹے جنات بیٹھے تھے جو اس میں تھوڑی دیر بعد سندل اور عود کی لکڑیاں ڈالتے تھے، جس سے بہت زیادہ خوشبو نکلتی تھی، کیونکہ اس جادوگر جن کی خزاں وہی خوشبو ہے۔ میں نے اس کے سامنے جا کر فریاد کی کہ آپ مہربانی کریں اور آپ مجھے کوئی عمل بتائیں، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، رزق بند ہو گیا ہے، زندگی مشکلات اور مسائل کا شکار ہو گئی، ہر وقت پریشانی ہے، میں نے بہت سے لوگوں کا قرض دینا ہے اور بہت سے لوگوں سے لینا ہے، یوں میں بہت مسائل اور مشکلات کا شکار ہوں۔ مجھے بہت دیر تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ آخر وہ کہنے لگے، مجھے پتہ چل گیا ہے، تیرے اوپر ایک جن نے جادو کیا ہے، اور بتاؤ کیسے کیا ہے۔ پھر مجھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اور واقعہ ایسا سنایا کہ ایک جگہ میں ایک جن کے ہاں کپڑا دینے گیا۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ مکمل وہی نقشہ بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ رعایت کر اور ادھار بھی کر۔ میں نے کہا، نہ رعایت کروں گا اور نہ ادھار کروں گا۔ اس نے پھر تقاضا کیا، اور میں نے نفی کی، کیونکہ میں نے اسے پیسے زیادہ نہیں بتائے تھے، اور ادھار میرا اصول نہیں، اس لیے میں اپنی بات پر جمع رہا۔ اس نے مجھ سے کپڑا نہ لیا، اور ساتھ یہ بات بھی کہہ دی، جا تیرا کپڑا بکے گا بھی نہیں۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اس دن میرا کپڑا بک گیا، لیکن اس دن کے بعد میرے کاروبار میں زوال آنا شروع ہو گیا۔ میں نے کپڑے کا کاروبار کرنا چھوڑ دیا اور آٹے کا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ پڑے میرے آٹے میں خود بخود کیڑے پڑ جاتے، خراب ہو جاتا، بہت نقصان ہو جاتا، اور آٹا اتنا کڑوا ہو جاتا کہ انسان تو انسان، جنات تو جنات، جانور بھی نہیں کھاتے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا۔ یہ ساری باتیں مجھے اس جادوگر افریقی بابے نے بتائیں۔ کیا تیرے ساتھ ایسا ہوتا تھا؟ تیرا کپڑا نہیں بکتا تھا؟ تیرا آٹا پڑا خراب ہو جاتا تھا؟
کسی ایسی جگہ گیا تھا جس نے تجھے رعایت اور ادار کا کہا تھا؟ میں نے کہا ہاں ایسے ہی تھا۔ انہوں نے کہا بس اس شخص نے تم پر جادو کیا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ تم بھکاری بن جائے اور تیرے پاس کچھ بھی نہ بچے، لہٰذا اگر تم حصار سے نکلنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ کے کچھ وقت گزار، میں تیرے اوپر اپنی روحانی نظر ڈالوں گا اور روحانی توجہ ڈالوں گا، اور روحانی نظر اور روحانی توجہ سے تیرا جادو ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تجھے کچھ ایسا عمل بتاؤں گا جس سے تیری مشکلات ٹلیں گی، تیری پریشانیاں دور ہوں گی، تیرا رزق بڑھے گا۔ میں تو ہر جگہ سے تنگ آ چکا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ میں اس کے پاس ٹھہر گیا، سارا دن اس کی سیوا خدمت کرتا۔ اس کی خدمت سب سے بڑی یہی تھی کہ صفائی کرنی ہوتی یا آگ کے الاؤ کے اندر سندل اور عود کی لکڑی کو مسلسل جھونکنا پڑتا تاکہ ہر وقت خوشبو رہے۔ وہ جن صرف افریقی گائے کا گوشت کھاتا اور بہت زیادہ کھاتا ہے اور تازہ خون پیتا ہے۔ میں اس کے لیے وہ چیزیں دیتا رہا، وہ میری خدمت سے خوش ہوا، جی بھر کر میں نے خدمت کی۔ خوش ہونے کے بعد اس جن نے مجھے سورۃ والضحیٰ کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بس یہ دیا، اور ساتھ یہ کہنے لگا کہ دیکھ اگر تو چاہتا ہے کہ میرے سب قرضے اتر جائیں اور جن لوگوں نے میرے قرضے دینے ہیں وہ بھی دے دیں، مالدار بن جاؤں، عزت دار بن جاؤں، بڑا بن جاؤں، با کمال بن جاؤں، زندگی کا ہر رخ میرے لیے مکمل ہو جائے اور ناموافق حالات میرے موافق ہو جائیں، تو پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سورۃ والضحیٰ 30ویں پارے کی اس آیت کو سارا دن پڑھ اور مستقل پڑھ، اتنا پڑھ کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں وضو بے وضو پڑھ۔ تو میرے پاس خدمت میں رہا اور خدمت کے صلے میں نے تیرے جادو کو ختم کیا، اور خدمت کے صلے میں نے تیرے اوپر کے اثرات کو ختم کیا۔ بہت عرصہ خدمت سے میں خوش ہوا، اور خوش ہو کر میں تیرے لیے اس آیت کو، جس آیت کو میں نے پانے کے لیے اپنے گرو بہت بڑے جن کی کئی صدیاں خدمت کی، کچھ ماہ کی خدمت سے راضی ہو کر تجھے یہ آیت دے رہا ہوں، لہٰذا تو یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پڑھ۔ میں خاموشی سے اس قاصد خوبصورت جوان جن کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ٹھنڈا سانس لے کر کہنے لگا میں نے آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے میں ایسا دیوانہ ہو گیا کہ میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھ لیتا تھا، اور دن رات مجھے اس آیت کے پڑھنے سے مزہ آتا تھا۔ افریقی جادوگر بابے جن کی اجازت سے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ آیت پڑھنے کو دی، حتیٰ کہ میرا بچہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا میری زندگی کی مشکلات حل ہونے لگیں، میرے مسائل حل ہونے لگے، پریشانی حل ہونے لگی، رزق بڑھنے لگا، عزت بڑھنے لگی، شان و شوکت بڑھنے لگی۔ وہ لوگ جو میرے دشمن تھے میرے دوست بن گئے۔ پھر اس قاصد جن نے مجھے ایک انوکھی بات کہی کہ میرے بچے اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، وہ ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ آٹا جس میں کیڑے پڑ جاتے تھے وہ ٹھیک ہو گیا، میرا کپڑے کا کاروبار چل پڑا، میرا آٹے کا کاروبار چل پڑا۔ اب میں ان کے ہاں کبھی کبھی ملنے جاتا ہوں تو چند ہفتے جا کر ٹھہرتا ہوں۔ مجھے ان جنگل کے غاروں میں جہاں جادوگر جن بیٹھتا ہے بہت بڑا مزہ اور سکون آتا ہے۔ ایک دفعہ گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے ایک دوست ہیں علامہ لاہوتی پور اسراری، ان کو یہ تحفہ دے آؤ، اور آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا کہ کروڑوں جنات آپ کے دوست ہیں اور آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ کی خدمت میں ہر وقت رہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ آپ کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں کہ خود مجھے آپ سے ملنے کا اشتیاق ہو گیا، اور میں یہ تحائف لے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ میں نے اس قاصد جن سے پوچھا کہ افریقی جادوگر جن سے کوئی اور چیز پائی ہو تو بتاؤ۔ مجھ سے کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ سامنے بٹھا کر ایک نصیحت کی تھی، وہ نصیحت میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ میں نے پوچھا ضرور بتائیں۔ کہنے لگے کہ تو ایک بہت بڑا لمبا سفر کر کے میرے پاس آیا ہے
اور لمبے سفر میں تو نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے زندگی میں کبھی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی مشکل تیرے قریب نہ آئے، مسائل سدا تیرے حل رہیں، پریشانیاں سدا تجھ سے دور رہیں، تو بس یہی آیت جو میں نے تجھے بتائی ہے اسی کو پڑھتا رہے، کبھی بھی اس وظیفے کو کسی دوسرے وظیفے میں تبدیل نہ کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک وظیفے کو چھوڑ کر دوسرے کو اور دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے کی طرف توجہ مائل ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہ کرنا، بس ایک ہی وظیفے میں توجہ کرنا۔ لہٰذا یہ نصیحت میرے لیے کسی قیمتی ہیرے سے کام نہیں۔ ویسے میں نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے۔ وہ افریقی جادوگر جن بابا جب اللہ الصمد کا ذکر کرتا ہے، ذکر جب اپنی انتہا تک پہنچتا ہے تو اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے بولوں سے شعلے نکلتے ہیں، اور وہ شعلے اتنا اونچا ہو جاتے ہیں بعض اوقات ساتھ کے درخت میں آگ لگ جاتی ہے اور ہمیں ان کو بجھانا پڑتا ہے، اور اگر غار میں بیٹھا ہو تو غار کے پتھر آگ کی گرمائی سے سرخ ہو جاتے ہیں۔ افریقی جادوگر جن بابے کو لفظ اللہ الصمد سے بہت عشق ہے، لیکن انہوں نے مجھے اس کے پڑھنے سے منع کیا ہے اور مجھے صرف اور صرف وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہی آیت پڑھنے کو بتایا ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ اس آیت کی وجہ سے میری وہ پریشانیاں ٹل گئیں، وہ مشکلات دور ہو گئیں، زندگی کے وہ مسائل حل ہو گئے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے اس قاصد جن کو کچھ تحائف دیے، افریقی جادوگر جن کے ہدیہ کے بدلے ہدیہ کے طور پر، اور چلتے ہوئے ایک پیغام دیا کہ میں کبھی آپ کے پاس آؤں۔